الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 12 ربیع الاول 1446 ہجری ہے اور بمطابق آج 16 ستمبر 2024 ہے اور بروز پیر کا دن یعنی پیر کا دن ہے آج، اور یہ ہمارا پروگرام نگلا کالونی، نگلا چرنداز، نوئیڈا سیکٹر 81 میں نورانی مسجد کے اندر ہر سال کی طرح اس سال بھی منعقد ہو رہا ہے، اور میری یہ کوشش رہتی ہے کہ کچھ آپ حضرات کو ایسے موقع پر بتایا جائے اور کچھ واعظ و نصیحت کی جائے جس سے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا ہو۔ میرے عزیزو، آج کا دن اور آج کا مہینہ، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ اس لحاظ سے بہت متبرک اور محترم اور مکرم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس اعتبار سے اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج یہ جو 12 ربیع الاول ہے، جس کو دنیا میں طرح طرح سے لوگ اپنی اپنی خوشیاں مناتے ہیں، کوئی کسی طریقے سے خوشی مناتا ہے، کوئی کسی طریقے سے نبی کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور ہر طرف سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد کیا تھا اور ہم کن چیزوں میں پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کس دور میں لائے، کیا حالات تھے اس وقت، کیسے احوال تھے، اور آپ جب آئے اس دنیا میں، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، اور ایسی ایسی قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ خود حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دین کے خاطر جتنا ستایا گیا اور جتنی تکلیفیں دی گئی اتنا کسی کو بھی نہیں دی گئی۔
میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور پھر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، انہی میں سے ایک ساتھی آیا اور آنے کے بعد اس نے بولا، ایک دوسرا ساتھی باہر سے آیا اور اس نے بولا، یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے۔ تو جب وہ پوری بات اس کی مکمل ہو گئی ان صاحب کی، تو وہ چلے گئے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ذبیحین دو ذبیحوں کا بیٹا آپ کو کیوں کہا اور اس کا کیا مقصد اور مطلب ہے؟ تو میں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو دادا تھے عبد المطلب ان کا نام تھا، انہوں نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ اگر میرے کو یا اللہ تو اولاد دے گا تو میں ان اولاد میں سے ایک اولاد کو، ایک بچے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا، یعنی قتل کر دوں گا۔ اور اس وقت یہ چیز اچھی سمجھی جاتی تھی، یعنی اپنے بچے کو قتل کرنا اپنی نظر اور منت کی خاطر۔ تو ان کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو 10 بچے ہوئے، اور انہی 10 بچوں میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد یعنی حضرت عبداللہ تھے۔ اور ٹھیک انہوں نے یہ منت یہ بھی مانی تھی کہ جو زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا، اس زمزم کے کنویں کو وہ کھود رہے تھے، اور انہوں نے بولا تھا کہ اگر میں اس کو کھود لوں گا تو پھر میں اپنے 10 اولاد میں سے ایک اولاد کو یا اللہ تیری راہ میں قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا تیرے نام پر۔ تو جب وہ کام کر رہے تھے، اس کام کے کرنے کے بعد انہوں نے یہ تہیہ کیا اور لوگوں نے بھی یہ بات کہی کہ آپ نے تو نظر مانی تھی کہ میں 10 اولاد میں سے ایک کو آپ کے نام پر قتل کروں گا، ذبح کر دوں گا آپ کی رضامندی کی خاطر۔ تو پھر انہوں کو یہ خیال آیا حضرت عبد المطلب کو، اور انہوں نے پرچیوں میں نام لکھ کر اپنے 10 بیٹوں کا، اور قرآن اندازی کی، قرآن اندازی کہتے ہیں جیسے لاٹری میں نام لکھ کر جیسے پرچی ایک نکالی جاتی ہے اور اس میں پھر کوئی چیز لکھی بھی ہوتی ہے تو وہ چیز ہمیں دکان سے مل جاتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے وہ پرچی لٹائی گئی، اور اس پرچی میں سے ایک پرچی اٹھائی گئی تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ اور یہ عبداللہ کون تھے؟ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے۔ تو جب یہ پرچی میں نام آیا تو حضرت عبد المطلب تیار ہو گئے ان کو ذبح کرنے کے لیے، لیکن ترنت ہی حضرت عبداللہ کی بہن تھی ایک، انہوں نے بولا کہ ابا جان آپ کوئی اور راستہ نکال لیجئے، اتنے خوبصورت میرا بھائی، اتنے پیارے میرے بھائی جان، یہ چھوٹے بھی ہیں اور یہ ہمارے دلارے ہیں اور یہ قتل ہو جائیں گے، کوئی اور راستہ نکالیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، رائے دی کہ کام کیجئے، مشورہ ہوا کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے کوئی تدبیر اختیار کی جائے کہ یہ قتل ہونے سے بچ جائے یہ بچہ۔ تو یہ طے ہوا کہ بھائی عرب میں کسی کی جان کا فدیہ 10 اونٹ ہوتے تھے، یعنی کسی کو پر قصاص واجب ہو جائے، قتل واجب ہو جائے اس زمانے میں، تو اس کا جو ہے 10 اونٹ جو ہے نکالے جاتے تھے اگر اس کی جان معاف کرانی ہوتی تھی تو ایسا ہوا کہ ان کا نام آ گیا پرچی میں،
تو یہ طے ہوا کہ چلو 10 اونٹ ان کے نام سے نکال دو، تو 10 اونٹ نکال دیے گئے۔ پھر دوبارہ پرچی بنائی گئی ان 10 بچوں کی، اور ان اونٹوں کی بھی ایک پرچی بنا دی گئی۔ پھر پرچی لٹائی گئی، پھر حضرت عبداللہ کا نام آ گیا۔ اب پھر ان کے لیے تیاری ہونی شروع ہو گئی ذبح کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ بہت دھیان سے سنیے گا آپ لوگ، تبھی سمجھ میں آئے گا۔ بہت اچھا واقعہ ہے اور بہت عبرت انگیز واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر نام آ گیا، پھر 10 اونٹ نکالے گئے، پھر پرچی بنائی گئی، پھر پرچی میں جو ہے ان کا نام آ گیا حضرت عبداللہ کا تیسری مرتبہ میں بھی، پھر 10 اونٹ نکالے گئے۔ کتنے اونٹ ہو گئے؟ 30 اونٹ ہو گئے۔ آخر کار پرچی بار بار بنائی جاتی، بار بار اس کو بکھیرا جاتا اور اس میں سے ایک پرچی اٹھائی جاتی قرآن نازی میں، اور آخر کار اس طرح کرتے رہے اور کرتے کرتے 9 مرتبہ ہونے کے بعد 90 اونٹ نکل گئے حضرت عبداللہ کی جانب سے۔ اس کے بعد پھر پرچی لٹائی گئی تو 10ویں پرچی میں اونٹوں کا نام آیا، تو پھر 10 اونٹ نکالے گئے۔ تو حضرت عبداللہ کی طرف سے 10ویں باری میں حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا، تو پھر 100 اونٹ ان کے نام پہ ذبح کیے گئے، ان کی جان بچانے کے لیے، ان کی جان کا فدیہ بنانے کے لیے۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، تو ایک ذبیحہ مطلب میرے والد ماجد، یعنی وہ ذبح ہونے والے تھے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن بچ گئے تو ان کا لقب ذبیح پڑ گیا، تو میں ان کا ہی بیٹا ہوں، یعنی حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ اور ایک ذبیح کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام سے 70,000 نبی پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولادوں میں سے ہوئے، آپ کی نسل سے ہوئے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہی ذات ہیں، وہی شخصیت ہیں جن کے یادگار میں ہم لوگ عید الاضحیٰ میں قربانی کی یاد کر کے قربانی کرتے ہیں، کہ وہ واقعہ بھی اسی طرح ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا حضرت ابراہیم نے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے لگتے جگر کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ بات آ کر اپنے بیٹے کو بتائی تھی تو بیٹے نے بولا تھا اے میرے پیارے ابا جان آپ اس کام کو کر گزریے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ایک پہاڑ کے پاس لے جا کر، مکہ میں جو تھا وہاں لے جا کر اور انہیں ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا تھا کہ چھری چلے، لہٰذا آپ نے چھری چلائی لیکن وہ دمبے پہ چل گئی۔ جنت سے ایک جانور آیا تھا جس کو دمبا کہا جاتا ہے، اس پر چل گئی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جا رہا تھا، لہٰذا ان کا بھی لقب ذبیح پڑا۔ اور حضرت اسماعیل کا کلمہ بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لہٰذا ان کے ابھی یہ کلمہ تھا اور ان کا یہ لقب پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولادوں میں سے ہیں، تو اس لیے وہ بھی ذبیح اور یہ بھی ذبیح، یعنی ان کے ابو۔ تو اس لیے وہ شخص جو آیا تھا وہ پرانے لوگوں میں سے تھا، وہ پوری بات کو جانتا تھا، اس لیے اس نے وہ لقب دے کر کہا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔
تو میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش قسمتی کہ آپ کو دنیا میں تشریف لانا تھا، تو آپ کے والد ماجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ رکھا، اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ کو آنا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیغمبر بھی بنایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ بھی رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دکھ بھری زندگی گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو لاتے ہی معجزات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ہے کہ اکثر دنیا میں ایسا دیکھا جاتا ہے جب کوئی پیدا ہو جاتا ہے تب اس کے تذکرے ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے آپ کی پیدائش اور ولادت سے پہلے آپ کے تذکرے دنیا میں ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ کمرہ نور سے بھر گیا جب آپ کی ولادت ہوئی تھی، تو اس وقت، اور آپ پیدا ہوتے ہی اللہ کا یہ بھی کرم دیکھیے، اللہ کا یہ معجزہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ سجدے کی حالت میں آ گئے، جیسے ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں نا، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی اللہ کے سامنے سب سے پہلے سجدہ کیے۔ بتائیے، سجدہ، اتنا چھوٹا بچہ بالکل اسی طریقے سے سجدہ کیے جیسے گھٹنے ہاتھ سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے اتنی خوشبو، حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ تھی، ان کے اندر سے خوشبو، اور پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا، اتنی خوشبو۔ اور آپ کی آمد ایسی آمد تھی کہ معجزات ہی معجزات رونما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بی بی دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جو دودھ پلانے کے لیے آئی تھی، وہ جس اونٹنی پر آئی تھی وہ اونٹنی بھی ایسی لاغر اور کمزور تھی، لیکن جب وہ لے کر جا رہی تھی تو وہ اونٹ بھی طوفان کی طرح وہ اونٹنی چل رہی تھی۔ اتنے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا، اور جب آپ 4-5 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی بھائی تھا، نہ کوئی بہن تھی، کوئی بھی نہیں تھا۔ کبھی آپ اپنے دادا کے سہارے، کبھی آپ اپنے چاچا کے سہارے، کبھی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سہارے، اور آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ گویا کہ پورا قرآن کریم، ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجئے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن کریم نہیں پڑھتے، کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ غزوہ حوازن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اس میں ایک عورت آئیں، ایک خاتون آئیں، اور انہوں نے کہا صحابہ سے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ صحابہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بہن ہی نہیں تھی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ جب ملوایا گیا ان خاتون سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ میں وہی ہوں آپ کی رضائی بہن جن کو آپ نے بچپنے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ نے گود میں اٹھایا تھا۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے بچھا دی۔ یہ ہمارے نبی نے عورتوں کی عزت سکھائی ہے، عورتوں کے لیے اپنے اخلاق دکھائے ہیں، کہ ایک جنگ میں کچھ عورتیں قید ہو کر آئیں، انہی میں ایک عورت تھی جن کا نام تھا صفیہ۔ تو یہ ایسی تھی کہ ان کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ عورتیں قید کر کے لائی گئیں کسی جنگ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سب کے سر کے اوپر دوپٹہ ہے، لیکن وہ صفیہ نام کی جو بچی ہے ان کے اوپر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ارے ان کے اوپر دوپٹہ کیوں نہیں ہے اس بچی کے اوپر؟ تو صحابہ نے بولا کہ یا رسول اللہ یہ قیدی ہیں، کوئی آزاد عورت نہیں ہے کہ ان کا اتنا خیال رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اچھا، ترنت اپنی چادر اتاری، اپنی پگڑی اتاری اور اتار کر اس صفیہ نام کی بچی کے سر کے اوپر دے دیا، اور بولا جب اتنا کیا صحابہ کرام تو یہ معاملہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ صحابہ کرام بالکل جھنجھلا گئے یہ چیز کو دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر بچی کے ساتھ کیا کیا ہے، کہ اپنی چادر، اپنی کالی کملی چادر اتار دی اور اس بچی کے سر کے اوپر رکھ دی، اور فرمایا، صحابہ کرام نے بولا یا رسول اللہ تو کافرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے کافرہ ہو تو کیا ہوا، قیدی ہو تو کیا ہوا، کیا میری اگر کوئی عورت اس طریقے سے ہوتی تو تم لوگ پسند کرتے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یا تم اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ چیز پسند نہیں کرو گے تو میں کیسے اپنی امت کی بیٹیوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ یہ چیز پسند کروں کہ ان کے سر کے اوپر آنچل نہ ہو اور میں انہیں آنچل نہ دوں۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج تک کوئی اس کا حق ادا نہ کر پایا۔ اگر پورے سال، پوری زندگی بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے تو وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اتنے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنائیں، آپ کے اخلاق اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف کیوں لائے تھے، آپ کا مقصد اصلی کیا تھا، وہ اپنائیں، نہ کہ 12 ربیع الاول آیا اور آنے کے بعد ڈی جے لگائے اور جو ہے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے اور جو ہے جلوس نکالے۔ انہی جلوسوں میں جو ہے نامحرم خواتین ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ جسم جو ہے مس بھی ہوتا ہے اور گناہ ہوتا ہے، اور اسی میں جو ہے سب ایک ساتھ چلتے ہیں اور نمازیں بھی چھوٹتی ہیں، سنتوں کا جنازہ نکلتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے سیرت النبی کی یہ محفل ہے۔ افسوس صد افسوس، ایسی محفل کہ جس کو سنوارنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس محفل کی نسبت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج میری تقریر کا موضوع اور مقصد یہ ہے کہ سیرت النبی کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں اپنے والدین، اپنے بچوں اور پوری دنیا کی تمام مخلوق سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر عزت ہونی چاہیے ہمارے دل کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور لباس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔